السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ اس پوری مدت میں انہوں نے اپنی قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور تکلیفوں پر صبر کیا۔ جب قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے، لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر غم نہ کرو۔ ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے، اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا۔ کفار پر عذاب کیونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے۔ 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچہ پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے۔ انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے۔ ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کوئی ان کے پاس گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے آپ نبی تھے اب بوڑھے ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرمایا کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہے۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کے قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کا نزول کا وقت آ پہنچا۔ جب تنور میں سے پانی جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہو یا انڈے دیتے ہو۔ جانور اب آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرمایا تمہاری وجہ سے ہم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ انہوں نے عرض کی آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں
کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا، تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی پر چلے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی ٹھہر جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا۔ آپ اسے اظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت یہ منافق تھا۔ طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی اور کنعان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچا۔ لہر حائل ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات طلب کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک تو سب حامی حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ ان کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی اہل ایمان میں شامل گھر والوں میں سے ہرگز نہیں ہے، اس کا عمل درست ہے۔ ایسے شخص کی سفارش کروں جس کا تمہیں علم نہیں؟ یہ سن کر آپ علیہ السلام عاجزی کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگو جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ اس کا حصول حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی جو اپنے قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے۔ یہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک خوفناک مثال بنا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام، جسے اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود جب اس نے دین کے معاملے میں ان کے ساتھ خیانت اور ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا تو آپ علیہ السلام سے قرابت داری اس کے کوئی کام نہ آئی، اور موت کے وقت فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہ رہا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو مقرر بندوں سے رشتہ داری کوئی کام نہ آئے گی، ہاں مسلمان کو کام دے گی اگرچہ گناہ گار ہو، جیسے اسی باب میں آئے گا۔ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا، اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم کو مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر موصل شام کی حدود میں واقع جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔